میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ راہوں میں آنکھیں بچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ اس پر رائے پیش کر دوں، حالانکہ نمبر تو نہیں ہے۔ جی نظر کو دینے سے کہیں زیادہ نظر پیش کرنا یا نظر کرنا جی مناسب ہے، جی نظر دینے کی بجائے۔ جی معاف کیجیے۔ جی بالکل، جلد ان تک پہنچانا ہوگا جن کا شعر ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جب نعت ہم پڑھتے ہیں تو پھر عرفان کی منزلیں بھی طے کرتے ہیں اور مقبول بارگاہ رسالت بھی بنتے ہیں۔ کوئی اور نہیں، آپ سبوں کی جانی مانی ہستی ہمارے پیر و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور کے برادر گرامی الحاج منتخب نور ککرالوی ثقلینی صاحب قبلہ، جو شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، جنہوں نے آج یو پی کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جو ان کی صدارت میں نہ ہوتا ہو، اور کئی کتابیں آپ نے تحریر کی ہے، یہاں تک کہ وہاں جن مشاعرے کے اندر شعراء جو پڑھتے ہیں وہ کلام آپ ہی سے لے کر جاتے ہیں۔ استاد الشعراء ہیں، بڑی گہری فکر رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں، اپنا کلام پیش کریں اور اپنی پھر حضرات گرامی، نعت پڑھنا صحابی رسول کی سنت ہے، اور نعت کا سننا خود رسول گرامی کی سنت ہے، لہذا مجھے حکم ہوا ہے تو میں چند اشعار سے صحابی رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں اور آپ رسول گرامی کی سنت ادا کریں۔ ایک مطلع پیش خدمت کر رہا ہوں، کہتا ہوں کہ پیام آئے مسلسل روایتیں آئیں، پیام آئے مسلسل روایتیں آئیں، وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئیں، وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئیں۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ کریں کہ ملا ہے امت عاصی کو انبیاء کا امام، ملا ہے امت عاصی کو انبیاء کا امام، گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں، گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں۔ اور قلم لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو، قلم لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو، کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں، کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں۔ اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے۔ عرض کرتا ہوں کہ باریابی کا شرف جس کو بھی حاصل ہو گیا، باریابی کا شرف جس کو بھی حاصل ہو گیا، اور ذرہ ناچیز بھی عزت کے قابل ہو گیا، ذرہ ناچیز بھی عزت کے قابل ہو گیا۔ اور آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی، آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی، میں بھی کیا کرتا گنہگاروں میں شامل ہو گیا، میں بھی کیا کرتا، آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی، میں بھی کیا کرتا گنہگاروں میں شامل ہو گیا۔ کی طرف ہم راغب کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنا ایک عظیم سعادت ہے۔ نعت کا پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت کا لکھنا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کا سننا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کی محفل کو سپورٹ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اس ذکر خیر کی برکت سے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ جنت کے باغ میں جنتی آتے ہیں، اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔
وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے ذریعے مدینے سے قربت کا راستہ کھلتا ہے، مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مرحبا صلی علی نعت کا در کھلتا ہے، مصحف نور سرے رحلے نظر کھلتا ہے، لب جو کھولوں تو یہاں عجز ہنر کھلتا ہے، لب جو کھولوں تو یہاں عجز ہنر کھلتا ہے، وہ منزل آتی ہے تو سامان سفر کھلتا ہے، منزل آتی ہے تو سامان سفر کھلتا ہے، ایک ذرہ ہوں مگر مہر درخشندہ ہوں، ایک ذرہ ہوں مگر مہر درخشندہ ہوں، نعت سرکار دو عالم کے سبب زندہ ہوں، نعت سرکار دو عالم کے سبب زندہ ہوں۔ نئے دن رات ساتھ اپنے نئے جلوے بھی لاتے ہیں، نئے دن رات ساتھ اپنے نئے جلوے بھی لاتے ہیں، مزہ تو دید کا اہل نظر طیبہ میں پاتے ہیں، مدینہ پاک کو یوں تو بہت زردار جاتے ہیں، مگر جانا انہی کا ہے جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیاں، اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے۔ قرآن یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے، محبت سے کہہ دیں قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ ہاں ایسی نعت اب نہ کوئی لکھ پائے گا اور نہ ایسی نعت اب لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نعت رب نے اپنے محبوب کی شان میں لکھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے۔ اب مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے،
خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے۔ جب مدینے کی راہ پر ہم چل پڑتے ہیں تو رشد و ہدایت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، پسینے مصطفیٰ کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اسی پیغام کہ وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ محفل نعت سجی ہوئی ہے، نعت کا پڑھنا عبادت، نعت کا لکھنا عبادت، نعت کا سننا عبادت، نعت کی محفل میں شریک ہونا عبادت، اور یقیناً جو محفل نعت میں آئے ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسی محفلوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی ہی محفل نعت ہم میرے سرکار کی بارگاہ میں سجائیں، حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں سجائیں، مدینے میں جا کر میرے آقا کو ایک نعت سنائیں، اسی تمنا کو